السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافر ازل سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ جتنی بھی گستاخیاں کرتے ہیں، قرآن مجید کی گستاخی ہو تب بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو تب بھی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو مسلمانوں کو تھوڑی بہت ٹھیس پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے ایسے اونچے اٹکنڈے یہ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہودیوں کا، عیسائیوں کا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ یہ کافر ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مسلمانوں، مگر تھوڑی بہت تکلیف، اور اگر آپ ان سے قتال کریں تو یہ آپ سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کافروں کی حقیقت کھول کے بیان کی ہے کہ میدان میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب میدان سجے یا سجیں گے، اس سے پہلے بھی ان کی تاریخ رہی ہے، میدانوں سے یہ بھاگے ہیں، اور آج بھی یہی ان کی روش ہے کہ یہ اتنے بزدل ہیں کہ میدان میں آ کر کے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں سے جہاد میں، قتال میں یہ خائف رہتے ہیں، ہمیشہ ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے کبھی قرآن کی گستاخی کر کے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی الزامات لگا کے، جیسے ان کے بڑوں نے کبھی نبی علیہ السلام کو شاعر کہا، مجنون کہا، قرآن مجید کے متعلق کہا کہ یہ شاعری ہے۔ ایک یہ بدبخت نے جب گستاخی کی تھی کہ وہ جب مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ نے اس کو اپنا کاتب بنا لیا، اس نے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ لکھی، بعد میں وہ مرتد ہو گیا۔ جب مرتد ہو گیا تو وہ لوگوں سے کہنے لگا، لوگوں میں یہ چرچے کرنے لگا کہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھتے ہیں، یہ کلام میں رات کو لکھ کر کے دیتا تھا، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے، تو یہ ہمارا اپنا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن نہیں ہے۔ اس طرح اس نے جب گستاخی کی تو جب اس کو موت واقع ہوئی، موت کے بعد جب اس کو قبر میں دفنایا گیا تو قبر کی مٹی نے بھی اس کو برداشت نہیں کیا، اس کو باہر پھینک دیا۔ کافروں نے، یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مسلمانوں کی چال ہو سکتی ہے، مسلمانوں نے اس کو نکال پھینکا ہوگا۔ دوسرے دن انہوں نے مزید اس گڑھے کو مزید نیچے کیا، گہرا کیا۔ جب دوسرے دن دیکھا پھر وہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ تیسرے دن پھر انہوں نے گڑھا مزید کھود کر کے اس کو اور نیچے گہرا کیا اور دفنا دیا۔ تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا، اس کو باہر پھینک دیا گیا۔ اس کو سزا کیا ملی تھی، اس کا گناہ کیا تھا۔ اس کا ایک گناہ تو یہ تھا کہ وہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہوا۔ دوسری اس کا جو گناہ تھا اور سب سے سنگین گناہ یہ تھا کہ اس نے قرآن مجید کا استہزاء کیا، ٹھٹا کیا، اس کی گستاخی کی اور تہمت لگائی اللہ پہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو پکڑا، اس کی پکڑ کی، اور قبر کی مٹی نے بھی اس کو برداشت نہیں کیا، اس کی جسد کو، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نے بھی جو ہے برداشت نہیں کیا۔ اتنا غلیظ انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی کلام کی گستاخی کرتا ہے، جو اللہ کی گستاخی کرتا ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ تو ان کافروں نے جو یہ گستاخی کی ہے، سویڈن نے یا اس سے قبل بھی کی ہے، در حقیقت اگر ان کو بتایا جائے کہ یہ تم جو گستاخیاں کرتے ہو، دراصل تم نے قرآن کو نہیں جلایا، بلکہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 35 سے زائد مرتبہ تذکرے، ان کے اچھے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کا تذکرہ خیر کو جلا دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے تمہاری کیا نسبت ہو سکتی ہے کہ تم نے اس نبی کے نام کو 35 سے زائد مرتبہ جو قرآن میں تھا اس کو جلایا؟ یہیں پہ نہیں، دنیا کی کسی کتاب نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر، لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگائی، ان کو برا بلا کہا۔ تو اس ساری منظر کو اللہ رب العالمین نے پاک دامنی بیان کرتے ہوئے ایک پوری صورت کو سورہ مریم کا نام دے دیا۔ تو ان ظالموں نے جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی اس پورے نام والی صورت کو بھی جلا ڈالا۔ تو یہ دراصل عیسائی عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں ان کو آپ ہی روکو۔ یہ آپ مت خوش ہونا کہ یہ گستاخی کر کے صرف مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکو گے، آپ کے نبی کی تصدیق، آپ جس کتاب کے ماننے والے ہو اس کتاب کی تصدیق
اسی قرآن مجید نے کی ہے۔ دراصل یہ گستاخی کرنے کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑوں کو بھی چیلنج کیا گیا تھا کہ تم اس جیسی کتاب لے آؤ، نہیں لا سکے۔ ان کے بڑوں کو چیلنج ہوا تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے۔ ان کے بڑوں کو چیلنج ہوا ایک صورت ہی لے آؤ، نہیں لا سکے۔ ان کے بڑوں کو چیلنج ہوا کہ انسانوں کو جنوں کو بھی جمع کر لو، ایک دوسرے کی مدد بھی کر لو، تبھی بھی تم اس جیسی قرآن، اس جیسی کتاب، اس جیسا کلام جو ہے نہیں لا سکو گے۔ جب یہ ہر معاملے میں فیل ہو گئے تو اس وقت اس جیسی حرکات کرنے پہ جو ہے یہ آگے اونچے ہتھکنڈے استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ اب ان کو بھی پتہ ہے کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر تاثیر آب ہے، وہ قرآن کو جب پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہونے کے بغیر وہ نہیں رہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن سنا، حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے قرآن سنا، وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ اسید بن سعید جو حضرت مصعب بن عمیر نبی علیہ السلام کے مبلغ کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے کہ مبلغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب کو روکوں گا، ان سے جب گفتگو کی تو مصعب نے صرف سورہ مرسلات کی کچھ آیات سنائی۔ جب یہ آیات سنائی تو وہ فوراً سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے بے شمار مثالیں بری پڑی ہیں۔ وہ امریکہ سے تعلق رکھنے والا بہت بڑا عیسائی، اس نے جب قرآن پہ ریسرچ کی تو مسلمان ہو گیا۔ ایک نہیں، بیسیوں نہیں، کئی جو ہے سینکڑوں میں عیسائی جو ہے قرآن پڑھنے کے بعد مسلمان ہوئے۔ اسی طرح یہودی جب قرآن صحیح دل کے ساتھ انہوں نے پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو ان ظالموں کو یہی خدشہ ہے کہ یہ نور پھیلتا جائے گا، کیوں نہ اس نور کو ہی مٹا دیا جائے۔ اور ظالموں تم کیا مٹاؤ گے؟ تمہارے پیٹی بھائی ہندو و سرائے نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ قرآن چھپانے والی فیکٹریوں پہ اس نے پاکستان بننے سے قبل پابندی لگا دی تھی کہ اس کتاب کو نہ چھاپا جائے۔ اگر یہ کتاب دنیا میں یوں ہی چھپتی رہی تو پوری دنیا میں اسلام غالب تو ویسے ہی ہے، پوری دنیا میں اسلام جو ہے اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے غالب ہو جائے گا۔ تو پھر اس نے جب یہ پابندیاں لگائی تو ایک دن اس کا گزر ہوا، ایک مسجد کے پاس کچھ بچے ہیں، وہ آنکھوں سے نابینے ہیں لیکن وہ سر ہلا رہے ہیں، ایک پاؤں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گوڈا اٹھایا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ اپنے سر ہلا رہے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھ جو سیکرٹریز تھے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تب جا کر کے اس نے کہا کہ ہم 1000 مرتبہ بھی ان چھاپوں پہ پابندی لگا لے، اس کتاب کو دنیا میں پھیلانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا بڑا سچا تھا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ